بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی ہماری ویڈیو وضو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ۔ ایک ہے کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں، یہ الگ عنوان ہے، اور ایک یہ ہے کہ وضو سنت کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کو اس بات کا تو علم ہوتا ہے کہ وضو کی یہ سنتیں ہیں، لیکن عموماً وضو کے ایک سنت طریقے کے مطابق کرنا یہ بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں وضو کو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بتائیں گے، تاکہ آج کے بعد ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو سکے۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور آج ہمارا عموماً جو ہے معاشرہ وہ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھونے کا ہے۔ جب سے ٹوٹی کا ایجاد ہوا ہے تو ہاتھ دھونے کی سنت متروک ہو گئی ہے۔ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھونے کا طریقہ جو مروجہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی ٹوٹی کھولی اور ہاتھ نیچے رکھے اور ہم نے اس کو ملتے رہے، کافی دیر تک ملتے رہے۔ جب تسلی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہو گئے، اس کے بعد ہم نے اگلا عمل شروع کر دیا۔ اس سے ہاتھ تو اس کے پاک بھی ہو جائیں گے، صاف بھی ہو جائیں گے، لیکن ہاتھ دھونے کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اب ہاتھ دھونے کی کیا سنت ہے؟ وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب ٹوٹی کے نیچے ہم کس طرح 3 مرتبہ دھوئیں گے؟ ٹوٹی کے نیچے ہم اس طرح 3 مرتبہ دھوئیں گے کہ ہم نے ٹوٹی کے نیچے سے پانی لیا، اور پانی لے کر ہاتھ میں اس ہاتھوں کو ٹوٹی سے ہم نے الگ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو ٹوٹی کے الگ کر کے ملا، اور دوبارہ ہم نے پانی لیا اور دوبارہ ٹوٹی سے ہاتھوں کو الگ کیا اور الگ کر کے پھر ہم نے ہاتھوں کو ملنا ہے۔ تیسری مرتبہ ہم نے ٹوٹی سے پانی لیا اور پانی سے الگ کر کے اپنے ہاتھوں کو ہم نے ملا۔ اس طریقے سے یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ عملاً دیکھیں گے تو یہ طریقہ بالکل ہی مفقود ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے۔ جب پہلے لوٹے ہوتے تھے تو لوٹے میں جب پانی ہوتا تھا اور اس سے جب وضو کیا جاتا تھا تو یہ سنت آٹومیٹکلی ادا ہو جاتی تھی، لیکن ٹوٹی کے نیچے وضو کرنے سے یہ سنت چھوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ٹوٹی کے نیچے بھی اگر ہم وضو کریں گے تو پھر اس میں بھی ہم سنت کے مطابق 3 مرتبہ ہاتھوں کو ملیں گے اور پانی سے الگ کر کے، ٹوٹی سے الگ کر کے ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، جب ہم نے ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد اگلی سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک اتنی ایک عام ترین سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہو تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کو واجب قرار دیتا ہوں۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا، تکلیف کا ڈر نہ ہو تو میں، بعض روایات میں نماز کا ذکر ہے، بعض روایات میں وضو کا ذکر ہے، تو مسواک بڑی محبوب سنت ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا، آپ رات کو سوتے وقت آخری عمل کیا کرتے؟ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ مسواک کرتے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ تو اس کا جواب دیا جاتا کہ آپ مسواک کرتے۔ ماں عائشہ ہی کی روایت ہے، السواک مطہر للفم ومرضات للرب، مسواک اس سے رب راضی ہوتا ہے اور منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسواک یہ وضو کی سنت ہے اور اہم ترین سنت ہے، جہاں اس سے آدمی کے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسواک سے اللہ رب العزت کی ذات طبی طور پر بھی آدمی کو بہت زیادہ فوائد نصیب فرماتے ہیں۔ مسواک کرنا۔ اب مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسواک کا سنت طریقہ یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مسواک پکڑنے کا ایک طریقہ ہے سنت۔ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ یہ ہے، 3 انگلیاں اوپر ہوں گی، مسواک کے اوپر ہوں گی، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی یہ نیچے ہوں گی۔ یوں پکڑنا ہوگا مسواک کو، اور اس کے بعد پہلے دائیں طرف اوپر 3 مرتبہ، پھر بائیں طرف اوپر 3 مرتبہ، پھر دائیں طرف نیچے 3 مرتبہ،
پھر بائیں طرف نیچے 3 مرتبہ، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق بڑھا بھی سکتے ہو، لیکن کم از کم اتنی مقدار ضرور ہونی چاہیے۔ مسواک کے بعد ہے کلی کرنا، اور کلی میں 3 مرتبہ الگ الگ پانی لینا سنت ہے۔ اس کے بعد ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک میں پانی ڈال کے تین مرتبہ الگ الگ پانی ڈالا جائے، اور پھر اس کو بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے، یہ اس کی سنت ہے۔ اس کے بعد اہم ترین جو سنت ہے، جو آج معاشرے میں تقریباً کافی حد تک مفقود ہے، کہ وضو کی حالت میں چہرے کو کس طرح دھویا جائے گا۔ عموماً جو دھویا جاتا ہے، یوں پانی لیا اور چہرے پہ ڈال دیا، یوں پانی لیا اور چہرے پہ ڈال دیا۔ اس سے چہرہ تو دھل بھی جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وضو اور غسل میں پانی کا بہانا ضروری ہے، پہنچانا ضروری نہیں۔ ہم وضو کی حالت میں چہرے پر پانی پہنچاتے ہیں، بہاتے نہیں۔ بہانے اور پہنچانے میں ذرا فرق ہے۔ اب پہنچایا کس طرح جاتا ہے؟ یوں پانی لے کے چہرے پہ ڈالا، یہ پانی پہنچ گیا۔ اور بہانا کیسے ہے؟ یوں پانی لیا اور پیشانی سے نیچے بہایا، اور پھر چہرے پر ہاتھوں کو ملا، یہ پانی کا بہانا ہے۔ تو لہٰذا وضو کی حالت میں چہرے پر پانی بہایا جائے گا، اور بہانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یوں چلو میں پانی لیا اور پیشانی سے لے جا کر پھر پانی چہرے پہ ڈالا جائے گا، اس سے پانی بہہ جائے گا۔ اس کو ذرا اچھی طرح یاد کر لینا، اور آج کے بعد اپنے وضو کے دوران اس کا اہتمام کر لینا۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے بازوؤں کا دھونا۔ تو بازو بھی آج ہم عوام و ناس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بازو دھوتے تو ضرور ہیں، فرض تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن بازو دھونے کی جو سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اب بازو دھونے کی سنت کیا ہے، یا بازو دھونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بازو جو کپڑا ہے اس کو پیچھے کیا، اور یہاں کنی سے پیچھے جب کر لیا، اس کے بعد چلو میں پانی لیا اور اس پانی کو یوں بازو پر بہایا اور ہاتھ سے اس کو ملا۔ دوبارہ پانی لیا چلو میں اور اس کو بازو پر بہایا اور یوں ہاتھ کے ساتھ اس کو ملا گیا۔ تیسری مرتبہ پانی چلو میں لیا اور یوں چلو میں لینے کے بعد بازو پر بہایا اور اس کو ہاتھ سے مل دیا گیا۔ اسی طریقے سے دائیں بازو کے بعد بائیں بازو پہ کرنا ہے۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹوٹی کھولی ہے، اور ٹوٹی چونکہ اونچی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے نیچے یوں بازو رکھ دیا، اور یوں بازو رکھ کے پھر ہم نے ملنا شروع کر دیا۔ اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا، بازو بھی دھل جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہے بازو کا دھونے کا وہ چھوٹ جائے گا۔ ایک سنت چھوٹی، سنت طریقہ کے خلاف کرنے سے، اور دوسری 3 مرتبہ کا کرنا جو تھا سنت تھا وہ بھی چھوٹ گیا ٹوٹی کے نیچے، کیونکہ ہم نے ایک ہی مرتبہ پانی کے نیچے رکھی ہے اپنی کنی، اور وہاں سے ہم نے پانی کو بہانا مسلسل شروع کر دیا ہے۔ تو اب جتنی دیر بھی یہ پانی بہتا رہے گا یہ ایک ہی مرتبہ ہوگی، تسلیس نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں بازو دھونے کے دوران اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ چلو میں پانی لے کر یوں بہایا جائے، اور 3 مرتبہ۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی اور کی جاتی ہے، وہ یہ کی جاتی ہے کہ جس وقت ہم نے بازو دھو لیے، اس دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ ہم پانی لے کر یوں بہاتے ہیں۔ جب ہم نے پہلے بازو دھو لیا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ 3 مرتبہ لے کر، یہ پانی کا اسراف ہے، یہ پانی کا ضیاع ہے۔ بازو دھونے کے بعد اگلا عمل ہے سر کا مسح کرنا۔ وضو میں جو سب سے بڑی غلطی عوام الناس کرتے ہیں وہ سر کے مسح میں کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ مسح کا فرض ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے غلطی کیا ہے اس کی نشاندہی ذرا سن لیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب مسح کے لیے پانی لیتے ہیں تو پانی لے کر عموماً عوام الناس پہلے بوسہ کر لیتے ہیں، یوں بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ناک پر رکھتے ہیں اپنی انگلیوں کو، اور اس کے بعد پیشانی پہ رکھتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھ دیا، جو پانی ہم نے مسح کے لیے لیا تھا وہ ہماری پیشانی پہ لگ گیا ہے، اور پیشانی چہرے کا وہ حصہ ہے جو دھویا جاتا ہے۔ جس جگہ کو دھویا جاتا ہے اس کا مسح نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ پانی جو ہم نے مسح کے لیے لیا تھا اگر ہم نے یہاں ہاتھ رکھ لیے
تو اس جگہ ہاتھ رکھنے سے وہ پانی مسا والا پیشانی پہ استعمال ہو چکا ہے، اور اب مسے والا پانی ہمارے پاس نہیں بچا، ہم نے خالی ہاتھ مسا کیا ہے، جس سے ہمارا فرض چھوٹ گیا ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اب جب وضو میں فرض چھوٹے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو اس سے پڑھی جانے والی نماز کہاں ہوگی؟ لہذا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم نے مسا کس طرح کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو مسا کے بارے میں تازہ پانی ہاتھوں میں لے کر، ہاتھ گیلے کر کے تازے پانی سے، تو سب سے پہلے ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اس جگہ پہ رکھیں جہاں بال اگنے کی جگہ ہے۔ پیشانی کے بعد جو بال اگنے کی جگہ ہے اس جگہ پر اپنی یہ دو چھوٹی انگلیاں رکھیں، اور باقی انگلیاں اپنے سر کے اوپر رکھیں، اور یوں دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کے اپنے سر پہ پیچھے لے جائیں۔ اس میں پورے سر کا استیعاب ہو گیا، پورا سر کور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے سارے سر کا مسا ہو گیا اور سنت کے مطابق ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس ہاتھ کی بھی یہ تین انگلیاں، اس ہاتھ کی بھی یہ تین انگلیاں، چھوٹی انگلی کو چھوڑ کے، چھوٹی انگلی سمیت ابتدائی تین انگلیاں دونوں ہاتھوں کی جوڑ لینی ہے، اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو الگ کر لینا ہے، اور انگوٹھے کو بھی الگ کر لینا ہے۔ پانی لیا، پانی لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کی تین انگلیوں کو جوڑ لیا، اور ان جوڑی انگلیوں کو وہاں رکھا، چھوٹی انگلی کو جہاں سر پر بال اگنے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس انگلیوں کے پوروں کو ہتھیلی لگائے بغیر اور شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے کو استعمال کیے بغیر یوں ہم نے پیچھے لے جانا ہے۔ ابھی یہ میرا ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، لیکن میری نہ ہتھیلی استعمال ہوئی ہے، نہ میری شہادت کی انگلیاں استعمال ہوئی ہیں، اور نہ میرا انگوٹھا استعمال ہوا ہے۔ اب جب یہ میری انگلیوں کے پورے پیچھے گردن میں چلے گئے، گردن تک چلے گئے، تو واپسی میں ہتھیلی واپس آ گئی۔ اب ہتھیلی کو جو جگہ بچی تھی میں نے وہاں استعمال کر لیا۔ اب اس سے میرے سارے سر کا مسا ہو گیا۔ میری شہادت کی انگلیوں کا پانی بھی باقی ہے، میرے انگوٹھوں کا پانی بھی باقی ہے، تو لہٰذا میں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں ڈالا اور یوں کانوں کے اندر مسا کیا، کہ کیونکہ کان بھی وضو میں نہیں دھوئے جاتے، اور میرے انگوٹھے اب بھی باقی ہیں، انگوٹھوں کو میں نے کانوں کے پیچھے سے یوں کر دیا۔ سر کا مسا بھی ہو گیا، میرے کانوں کا مسا بھی ہو گیا، اور یہ جگہ ابھی میری باقی ہیں، اور اس سے میں نے گردن کا مسا کیا، پیچھے گردن کا مسا کیا۔ اب یہ میرا سارا سر کا مسا بھی ہو گیا، کانوں کا مسا بھی ہو گیا، اور گردن کا مسا بھی ہو گیا۔ اگر آپ کے ہاتھ کے پانی سر پہ استعمال ہو چکا ہے، انگوٹھے والا بھی اور شہادت کی انگلی والا بھی، تو کانوں کے لیے اور گردن کے مسے کے لیے تازہ پانی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ ہاتھوں کو تازے پانی سے گیلا کر لو، اس کے ساتھ تم کانوں کا بھی مسا کر لو اور گردن کا بھی مسا کر لو۔ اس کے بعد اگلا کام آتا ہے داڑھی کا خلال۔ تو داڑھی کو اوپر سے ہم نے دھویا ہے، اور خلال ہم نے نیچے سے کرنا ہے، یوں نیچے سے ہم نے داڑھی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالنی ہیں، یہ خلال ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پھر ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اور پھر یوں انگلیاں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پاؤں کے دھونے کا۔ پاؤں دھونے چونکہ وضو میں فرض ہیں، لیکن اس کا بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ ہم نے پاؤں دھونے ہیں، دایاں پاؤں بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، دونوں پائیں بائیں ہاتھ سے دھو جائیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے وہ خیال کرنا ہوگا کہ پاؤں کا بھی 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ہر مرتبہ ہم نے اس کو ٹوٹی سے ہٹا کے پھر ہاتھ سے ملنا ہے، دوبارہ ٹوٹی کے نیچے گیلا کرنا ہے، پھر ہم نے ہاتھ سے ملنا ہے، پھر تیسری مرتبہ ہم نے ٹوٹی سے کے نیچے پاؤں کو گیلا کرنا ہے اور ہاتھ سے ملنا ہے۔ دونوں پاؤں کو اس طرح ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اور پاؤں میں جب دھونے سے ہم فارغ ہو گئے تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، لیکن اس کا سنت طریقہ ہاتھ کی انگلیوں سے مختلف ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہوگا، اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہوگا، یوں۔ یہ میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے، اور یہ میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، یوں
اور پھر یوں، اور پھر یوں اگلی انگلی، اور پھر یہ اگلی انگلی. اسی طریقے سے پھر یہاں پہلے اس انگوٹھے سے شروع کروں گا، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، اور پھر اس کے ساتھ والی انگلی. اس طرح یہ میرے پاؤں کا بھی، انگلیوں کا بھی خلال ہو جائے گا، اور میرے پاؤں بھی دھل جائیں گے. یہ میں نے آج آپ کے سامنے وضو کا سارا سنت طریقہ عرض کر دیا ہے. اس کے دوران دعائیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ میں دعائیں مستقل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.